نحمدہ نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم یجدک یتیما فآویٰ صدق اللہ و مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ خود نہیں کھاتے تھے اوروں کو کھلا دیتے تھے، کتنے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ ایک بار باواز بلند محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم حاضرین، آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں یتیم کی پرورش۔ خوش نصیب ہے وہ انسان جو یتیم کی پرورش کرتا ہے، اور یتیم کی پرورش، اس کی تربیت اور اسے اچھی زندگی دینے والے کے لیے کیا فائدہ ہے، انشاءاللہ آج آپ سمجھ جائیں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ یتیم کہا کسے جاتا ہے؟ وہ کم سن بچہ جو باپ کے سایہ رحمت سے محروم ہو جائے، حضرات اسے یتیم کہا جاتا ہے، اور اس یتیم کو اپنی آغوش رحمت میں لینا بہت بڑے ثواب کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید کی متعدد آیات میں یتیم کی حفاظت و تربیت کی تلقین کی گئی ہے۔ قرآن پاک میں ایک دو مقام پر نہیں، کئی مقامات پر ان لوگوں کو جو یتیم ہو چکے ہیں ان کی تعلیم و تربیت، ان کی پرورش، ان کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا ہے۔ اب آپ سوچئے کہ جب قرآن کئی جگہوں پر پکار کر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بہت خاص اور اہم مسئلہ ہے، اور اس پر ڈھیروں ثواب اور اجر اللہ عطا فرماتا ہے۔ اور حضرات، مگر ساتھ ہی جو لوگ یتیم پر ظلم کرتے اور اس پر ظلم و زیادتی کرنے اور یتیموں کے مال میں خیانت کرنے اور برباد کرنے اور ان کا مال ناحق کھانے سے منع بھی کیا گیا ہے، جہاں اللہ تعالی نے قرآن مقدس میں یتیم کی حفاظت اور تربیت کی تلقین کی ہے، وہیں اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال میں خیانت اور ان کے مال کو برباد کرنے سے منع بھی فرمایا ہے۔ حضرات محترم، قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ان لوگوں کے لیے جو یتیموں کی جائیداد کی دیکھ بھالی کرتے ہیں اور دیکھ بھالی کرنے کے بعد ان کا معاوضہ طلب کرتے ہیں، اس کو بھی غیر مناسب قرار دیا گیا ہے۔ آپ سوچئے کہ جو غربا اور مساکین کی حفاظت کرتے ہیں اور ان کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں، ان کی نگہبانی کرتے ہیں، ان کے ذمہ داران بنتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اس پر اجر کھانے سے منع کیا گیا ہے۔ تو جو لوگ یتیم کا مال کھا جاتے ہیں، جو لوگ غربا کا مال کھا جاتے ہیں، وہ کیسے ظالم قسم کے لوگ ہیں۔ حضرات محترم، اس لیے میں کہا کرتا ہوں حضرات کہ آج کے اس دور میں بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہوئیں جو مدرسے میں جہاں غربا اور مساکین کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا جاتا ہے، اگر اللہ توفیق دے تو کبھی ایک بورا چاول وہاں بھیج دیں، اگر اللہ توفیق دے تو کبھی آٹے کی پیکٹ بھیج دیں، اگر اللہ توفیق دے تو کبھی 10 kg گوشت بھیج دیں، اگر اللہ توفیق دے تو کبھی وہاں کپڑے کا انتظام کر دیں۔ جائیں، ملیں ایسے مدرسے والوں سے جہاں بچے غربا اور مساکین کی شکل میں علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ حضرات، یہی بچے آگے چل کر جب وہاں سے پڑھ کر نکلتے ہیں تو عالم دین بن جاتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں، اور پھر قوم کے رہنما بن جاتے ہیں۔ حضرات محترم، لہٰذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ایسے مدرسوں کا جہاں غربا زندگی گزار رہے ہیں اس کا مکمل خیال رکھنا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو کچھ فضیلت اور اس کے بارے میں فائدہ بتا دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص یتیم کی پرورش کرے اور اس پر احسان کرے وہ دونوں جنت میں جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات محترم، یتیم کی پرورش کرنے کے بارے میں میرے آقا نے کیا فرمایا کہ جو یتیم کی پرورش کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ حضرات محترم، دوسرے مقام پر میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کسی کو جنت عطا کر دے، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اور پھر جنت میں سرکار کا پڑوسی ہونا
ہونا، مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، یہ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے حضرات۔ یہ اس خوش نصیب انسان کو ملتا ہے جو کسی غریب اور یتیم کی مدد کرتا ہے۔ حضرات، جو یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرے تو جتنے بالوں پر اس کا ہاتھ گزرے، ہر بال کے عوض اللہ تعالیٰ اسے نیکی عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ سوچیں کہ صرف یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر بال کے بدلے ثواب عطا فرماتا ہے، تو جو انسان یتیم کی زندگی میں، اس کی پرورش میں اس کا ساتھ دے، حضرات اسے کھلائے پلائے، اچھی تعلیم و تربیت دے، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائے، تو پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اسے کتنا ثواب ملے گا۔ حضرات، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہتر گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم پرورش پا رہا ہو۔ اور پھر میرے آقا نے فرمایا، اور سب سے برا گھر وہ ہے جس میں یتیم سے برا سلوک اور اس پر ظلم کیا جا رہا ہو۔ حضرات محترم، لہٰذا یتیموں کے ساتھ ظلم و زیادتی سے بچیں۔ اور آنے والی بات آپ سنیے، انشاءاللہ آپ کی طبیعت باغ ہو جائے گی، دل مچل اٹھے گا، دل آپ کا جھوم اٹھے گا کہ جو شخص اپنے کھانے پینے میں یتیم کو شریک کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ جو کھانے پینے میں، اپنے کھانے پینے میں یتیم کو شریک کرتا ہے، خود کھاتا ہے اور یتیم کو بھی کھلاتا ہے، خود پہنتا ہے اور یتیم کو بھی پہناتا ہے، خود زندگی گزارتا ہے اور یتیم کے زندگی گزارنے کے سارے راستے کو ہموار کر دیتا ہے، آسان کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ضرور جنت واجب کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری شریف اور ترمذی شریف میں اس طرح کی احادیث مذکور ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت بڑی بڑی کتابوں میں، قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ حضرات محترم، تو آج میرا خاص پیغام یہ ہے آپ تمامی حضرات کے لیے کہ اگر اللہ توفیق دے تو غربا مساکین کا خیال رکھیے، یتیم کے ساتھ محبت کیجیے اور انہیں اچھی زندگی گزارنے کے لیے ہر ممکن کوشش کیجیے، پیسے سے ہو پیسے سے کیجیے، اناج سے ہو اناج سے کیجیے۔ بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جو یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتے ہیں۔ اور بالخصوص میں چلتے چلتے ایک بات عرض کر دینا چاہتا ہوں، دربھنگہ بہار میں ہمارے والد محترم حضرت علامہ حبیب الرحمن نشاط رحمانی قادری مد ظلہ العالی کٹھلیا دربھنگہ میں ایک دارالعلوم چلا رہے ہیں، دارالعلوم حبیب الرحمن، جس میں غربا مساکین بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس میں حافظ قرآن اور عالم دین بنتے ہیں۔ ان کے کھانے پینے کا مکمل انتظام فری میں ہوتا ہے۔ لہٰذا جو حضرات جو ہیں جن سے ہو سکے اس مدرسے کی بھی مدد کیجیے اور حضور مجاہد ملت علیہ الرحمت و رضوان کے فیضان کرم سے مالا مال ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص اللہ تعالی غربا اور مساکین سے ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔